إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اور اسی نے ہمارے لیے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور جو کچھ بھی ان میں ہے یہ سب 6 دنوں کے اندر بنا ڈالا۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہمارے لیے یہ ندی، یہ نالے، یہ پہاڑ، الغرض اس دنیا کی زندگی کے اندر جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ نے ہمارے لیے وہ رکھ دی، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی وجہ سے آج ہم اسلام کی نعمت سے مالا مال ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی ذات پر جس شخص کو یقین ہو جائے اس کو رب تعالیٰ کبھی اس دنیا کی زندگی کے اندر گرنے نہیں دیتے۔ یہ یقین ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ ذوالجلال عطا ہی اپنے ان لوگوں کو کرتا ہے کہ جن کو اللہ ذوالجلال نے چن لیا ہو،
اور یہ چنیدہ ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستیاں ہیں، انبیاء کے حواری اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ یہ یقین کی نعمت ان لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں رب تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے ساتھ ساتھ وہ اعتماد اور بھروسہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ جس کی بدولت ان لوگوں کی زندگیوں میں روشنی، رونق، سرور اور خوشی اللہ ذوالجلال پیدا فرما دیتے ہیں۔ یقین کیا ہے؟ اور جو اللہ ذوالجلال کی ذات پر یقین کر لے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کر لے، اللہ اسے کن کن انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کیسے کرنا چاہیے، یہی چیز آج ہمارے اس خطبے کا محور اور مرکز ہے۔ یقین جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو مکمل طور پر واضح ہوئی اور پھر اس پر دل نے اعتماد کر لیا۔ والاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، کہ ایسا پختہ اعتماد انسان اپنے دل میں پیدا کر لے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آنے والا ہر فرمان سچا ہے، اور اس کے رسول کی طرف سے آنے والا بھی ہر فرمان سچا ہے۔ اس سے بڑی سچائی کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور صرف یہ دل میں یہ یقین ہی پیدا نہ کرے، بلکہ سکون الفہمی مع ثبات الحکمی، دل میں یہ چیز پیدا کرنے کے بعد اس قدر پرسکون ہو جائے کہ رب تعالیٰ پر اعتماد اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتماد کے ساتھ ساتھ اس کا دل مطمئن بھی ہو جائے۔ جہاں دل کے اندر یہ اطمینان پیدا ہو جائے، وہاں اس بات پر بھروسہ کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی میری زندگی کی اصل روح ہے، اس سے میری زندگی میں روشنی اور رونق آئے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، کہ جس شخص کے اندر برداشت آ جائے، صبر آ جائے، تو یہ صرف نصف ایمان ہے۔ والیقین الایمان کلہ، اور جس شخص کو یقین کی صلاحیت حاصل ہو جائے، اس نے پورا کا پورا ایمان ہی اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والامل، کہ اس امت کے جو پہلے لوگ تھے ان کی اصلاح کی گئی، وہ لوگوں کے لیے اصلاح کے لیے نمونہ بنائے گئے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی تھی، بالزہد والیقین، ایک ان کے اندر زہد تھا، دوسرا ان کو اپنے رب کی باتوں پر یقین تھا۔ وَيُهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور اس امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو اس وجہ سے، بخل کرنے کی وجہ سے، لمبی امیدیں باندھ لینے کی وجہ سے، اور یہ امیدیں یہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ امیدیں صرف وہی پوری ہوتی ہیں کہ جن کا فیصلہ اللہ ذوالجلال نے کر دیا ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں ایک راز دیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اس دنیا کے اندر دین کے معاملے میں اگر اللہ رب العالمین کسی کو لیڈرشپ عطا کرتے ہیں تو اس شخص کو کرتے ہیں
کہ جس کے اندر دو صلاحیتیں پائی جائیں، ایک اس کے اندر صبر اور برداشت ہو، اور دوسرا اس کے اندر یقین ہو کہ میرا رب جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا النَّاسِ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، کہ جب اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس قدر یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کہ میرا رب میری دعا کو قبول ضرور کرے گا۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، اور جس شخص کے اندر یہ یقین نہ ہو، جو شخص دعا کرنے کے لیے ہاتھ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعا کے اندر ذہن میں خیال آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو پھر اس یقین کے ساتھ اٹھانے ہیں کہ میں جس کام کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، میں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ رب العالمین میری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها، کہ کوئی بھی جان جب وہ فوت ہوتی ہے اور وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور ان دونوں گواہیوں کی بنیاد کیا ہے؟ یرجع ذلک الی قلب موقن، دل میں یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہے، الا غفر اللہ لها، اللہ انعام میں اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ یقین کے بارے میں فرماتے تھے لو ان اليقین استقر فی القلب كما ينبغي لطرفا وحزنا وشوقا الى الجنة او خوفا من النار، کہ یہ یقین یہ جب کسی انسان کے دل کے اندر پیوست ہو جائے، جگہ بنا لے، تو یہ مبارک دل اس قدر عظیم بن جاتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اڑ کر اللہ کی جنت میں چلا جائے، او خوفا من النار، جہنم کی آگ سے اس کو اس قدر خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا، کیونکہ اس کو یقین حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے ایک اصول پیش کیا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے قصے بھی بیان کیے ہیں۔ ان دنیاوی قصوں کو چھوڑ کر آئیے ان قرآنی قصص کو پڑھیے جن کے اندر بہت سے اللہ رب العالمین نے سبق رکھے ہوئے ہیں اور بہت سی نصیحتیں ہیں جن سے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ جب کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے، اور نظریہ کیا ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف گیا ہے، اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، اس کو آگ میں ڈال کر جلا دو۔ اور آگ کس قدر جلائی جا رہی ہے؟ لو طاغ علیہا طائر
سقط مشویا، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ بھی بن کر نیچے گر جایا کرتا تھا. اس قدر آگ جلائی جا رہی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام موقن بربی، جو اپنے رب پر یقین کرنے والے تھے کہ ان کا رب ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خوبصورت چیزیں بیان کرتے ہیں. کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کے آخری کلمات یہ تھے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ظالموں نے آگ میں ڈال دیا تو اس یقین کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دے دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. آگ تو آخر اللہ کی مخلوق ہے. یا نار کونی بردا، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، آگ صرف ان رسیوں کو جلا دیتی ہے جو ان کے ہاتھ پاؤں پر بندھی ہوئی تھی، باقی سارے صحیح سلامت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکل آتے ہیں. پاس کھڑا باپ بھی دیکھ رہا ہے. جب نکلتا ہوا باہر دیکھتا ہے تو کہتا ہے نعم الرب ربک، اے ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے آگ سے بھی بچا لیا. اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ان کو اپنے اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ جس ذات پر اگر یقین کر لیا جائے وہ ذات کبھی ضائع نہیں کرتی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام. آج لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں اور دھوکہ دیتے بھی ہیں کہ بس جی اکیلی ماں کیا کرے، باپ تو نوکری پہ چلا جاتا ہے، وہ مصروف رہتا ہے، بچے کی تربیت نہیں کر پاتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ربته امه الامام البخاری، ربته امه الامام الشافعی، ربته امه الامام الذهبی وابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ، ربتهما امہما. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش آخر کس نے کی تھی؟ باپ تو وہاں مکہ میں موجود ہی نہیں تھا، ان کی ماں نے کی تھی. امام بخاری کی تربیت کس نے کی تھی؟ باپ کی شفقت سے محروم رہ گئے، ماں نے کی. امام شافعی کی تربیت کس نے کی؟ باپ دنیا سے جا چکا تھا، ماں نے کی. اور ان سب بڑے بڑے علماء، یہ ہمارے اسلاف جنہوں نے تاریخ قائم کر دی، ان سب کی تربیت ماں نے اتنی خوبصورت تربیت کی. الذین صنعوا التاریخ، کہ آج بھی ان کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العالمین خواب میں دکھاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یقین دیکھیے، آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو اللہ کی طرف سے جس بات کا حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، میری پرواہ نہ کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، لکھنے والے نکاری لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھری کو تیز کر رہے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے ہی لیٹ چکے تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کو اپنے رب کی ذات پر یقین تھا کہ جس ذات پر اگر یقین کر لیا جائے وہ ذات کبھی گرنے نہیں دیتی،
کبھی ضائع نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین نے انعام کیا عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تو چلا رہے ہیں، لیکن چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے لائے ہوئے جانور پر چل رہی ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین انعام کیا عطا کیا، آج تک اس قربانی کی سنت جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بینما هو ذات یوم وسارہ اذ اتى على جبار من الجبابرہ، کہ اس دوران کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک شہر سے گزر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک جابر حکمران پر ہوتا ہے۔ فقیل له ان ها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس، تو اس بادشاہ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک ایسا آدمی گزر رہا ہے کہ جس کے ساتھ شاید کہ دنیا کی سب سے حسین و جمیل عورت ہے۔ فارسل الیہا، وہ ظالم بادشاہ ان کی طرف پیغام بھجواتا ہے کہ ان کو لے کر آیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کہ جن کو اپنے رب کی ذات پر یقین تھا، وہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بادشاہ سارہ علیہ السلام کے کمرے میں جاتا ہے، ذهب يتناولها بيده، ان کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے۔ ان کی طرف جب اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کر دو، ولا اضرک، میں تمہیں دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا۔ سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ثم تناولها الثانیہ، وہ ظالم بادشاہ پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ پھر شل ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے میرے لیے دعا کر دو، میں تمہیں دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا۔ سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے، ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ثم تناولها الثالثہ، وہ ظالم تیسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ پھر شل ہو جاتا ہے۔ باہر نکلتا ہے، کہتا ہے انکم لم تأتونی بانسان، کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لے کر آئے ہو۔ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ 3 دفعہ وہ ظالم حکمران ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور تینوں دفعہ ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنے رب کی ذات پر یقین تھا کہ جس ذات پر اگر یقین کر لیا جائے وہ ذات کبھی ضائع نہیں کرتی۔ اللہ نے انعام کیا عطا کیا، وہ ظالم حکمران اپنے ظلم کی ہوس کو پورا تو نہیں کر سکا، فَأَقْدَمَهَا ہاجر، ان کو تحفے میں ہاجرہ علیہ السلام عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ تھی تب؟ لا انیس ولا جلیس ولا شجر ولا غبر، کہ نہ جہاں کوئی انسان ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی درخت ہے۔ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کر آئے کہ جہاں کھیتی باڑی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یقین دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، سوال کرتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ قال برأسہ ای نعم، اپنے سر سے اشارہ کرتے ہیں، ہاں اللہ امرنی بہذا، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، وہ اللہ رب العالمین، وہ اللہ ذوالجلال جو میرا مالک ہے، تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام
دونوں نے اللہ کی ذات پر یقین کیا ہے۔ ایک کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا تو دوسری کو اللہ رب العالمین نے کافروں سے نجات عطا فرما دی۔ آگے چلیے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب فرعونیوں سے بھاگ کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دو عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو پانی بھر کر دیتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتی ہیں تو پلٹ کر واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارا باپ چاہتا ہے کہ وہ تجھے اجرت دے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ چار کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان چار کلمات کے بدلے وہ چاروں چیزیں عطا کر دیتے ہیں جن کی آج ہر شخص کو فکر ہوتی ہے۔ گھر بھی مل جاتا ہے، نوکری بھی مل جاتی ہے، گھر والی بھی مل جاتی ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جاتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ ذوالجلال کی ذات پر یقین کیا تھا۔ آج ذرا اپنا جائزہ لیجئے کہ آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ کیا ہم اپنے اللہ پر اس طرح یقین کرتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کرام کیا کرتے تھے؟ ماشطہ بنت فرعون جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی تو آپ نے خوشبو محسوس کی۔ جبریل سے سوال کرتے ہیں، ما هذه الرائحة الطیبہ، یہ اتنی عمدہ خوشبو کس کی ہے؟ تو کہا جاتا ہے هذه رائحة ماشطہ ابنت فرعون، کہ یہ خوشبو اس کی ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی تھی۔ قلت وما شأنها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا تھا؟ قال بینما یتمشق ابنت فرعون، جبریل جواب دیتے ہیں کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، اٹھاتے وقت کہتی ہے بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے کون؟ کہتی ہے اللہ۔ کہتی ہے وہ تو میرا باپ ہے۔ کہتی ہے نہیں، وہ اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور وہ تیرے جھوٹے باپ کا بھی رب ہے۔ کہتی ہے میں فرعون کو بتا دوں گی۔ کہا جاؤ بتا دو۔ اپنے رب کی ذات پر یقین تھا، پتا تھا فرعون اس کے ساتھ کیا کرے گا، پھر بھی کہتی ہے جاؤ بتا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فرعون اس کو بلاتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے نہیں، اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ فرعون کہتا ہے جاؤ بڑے بڑے پتیلے لے آؤ، ان میں تیل کو گرم کر دو، اور اس گرم تیل میں ان سب کو تیل بنا ڈالو۔ وہ ماشطہ اس کا پہلا بچہ جب تیل میں ڈالا جاتا ہے کہتی ہے رضیت، اے اللہ میں راضی۔ دوسرا بچہ بھی ڈال دیا جاتا ہے، تیسرا بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور جب باری اس کے دودھ پیتے بچے کی آتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے ہائے میرا بچہ۔ تب وہ بچہ بول کر کہتا ہے یا امہ اصبری فإنک علی الحق، کہ اے میری ماں جس طرح دوسرے بچوں پر صبر کیا ہے مجھ پر بھی صبر کر، تو حق پر قائم ہے۔ اللہ رب العالمین اس وجہ سے اس معشوقہ کو انعام کیا دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کراتے ہیں، جنت کی سیر کروائی جاتی ہے، خوشبو محسوس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس کی خوشبو ہے؟ کہا جاتا ہے معشوقہ ابنت فرعون کی خوشبو۔ اس اللہ کی ذات پر یقین کیا۔ اس ذات پر اگر یقین کر لیا جائے تو وہ ذات کبھی ضائع نہیں کرتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ جب بھائی ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اب سارے بھائی آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔
باپ تو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. اب آخر فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو کنویں میں پھینک دو. اور کون سا کنواں ہے؟ کوئی عام کنواں نہیں. فی غیابات الجب، بیابان جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ ان کا رب ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کس طرح بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہوگا، لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یقین کیا. اللہ رب العالمین نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور پھر وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. کچھ یاد ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب بھائی گھبرا جاتے ہیں کہ یا تو ہمیں پتا تھا یا اس اللہ کو پتا تھا یا تیسرا یوسف کہ جس کے ساتھ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کو پتا ہے. تو پھر سوال کرتے ہیں قال انك لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں. قد من اللہ علینا انه من يتقي ويصبر فان اللہ لا يضيع اجر المحسنین. کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بات بھی جان لو کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ ذوالجلال کی ذات پر یقین کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.